بٹکل مسلم خلیج کونسل جو ایک گزشتہ دنوں میں یو پی ایس سی کے تعلق سے ایک ورکشاپ منعقد کیا گیا تھا کرسنٹ اکیڈمی دہلی کے اشتراک کے ساتھ، اس میں الحمدللہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 طرح کے ایگزام دیے گئے جو کہ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اس میں اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری۔ اے کیٹیگری جس میں تقریباً 7 بچوں نے حصہ لیا اور بی کیٹیگری میں 41 بچوں نے حصہ لیا۔ المہم بچوں کا جو جوش و خروش، ان کی دلچسپی قابل دید تھی۔ الحمدللہ اس میں 7 بچوں نے اس امتحان کو، حالانکہ ان کو اس بات کا تجربہ قطعی نہیں تھا، 7 بچوں نے کامیابی حاصل کی۔ ویسے اس کورسز کو پورا کرنے کے لیے کم سے کم 75% مارکس ہونے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے بچوں نے پہلے اٹمپٹ میں جو کوششیں کی ہیں ان کی سراہنا کی جانی چاہیے۔ میں خاص کر کے ان بچوں کو اور ان کے والدین اور ان کے کالج یا اسکول کو سراہنا کرتا ہوں، اور خاص کر کے ان بچوں کے میں نام آپ کی سامنے لانا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبدالصدیق سن آف محمد مسعود صدیق، انجمن پی یو کالج۔ سید عبدالمنان سن آف سید احمد انصار ایس ایم، انجمن ڈگری کالج۔ سید معاوض سن آف سید مزمل برماور، انجمن پی یو کالج۔ عبداللہ سعیم سن آف ظفر اللہ مصباح، AIMCA BBA۔ محمد جشیر سن آف محمد امتیاز جمشید، انجمن پی یو کالج۔ احمد بلال سن آف بلال تمبوری، AITM۔ معاویہ سن آف محمد ادریس محتشم، AITM۔ بہرحال ان بچوں نے ہمت دکھائی۔ ہم ان بچوں کی بھی ستائش کرتے ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ اس تعلق سے امتحان ٹیسٹ میں حاضری دی اور کوشش کی۔ اسی نسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے، اس کے لیے ہمیں ایک پروگرام مرتب کرنا ضروری سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ہم عید کے فوراً بعد ایک گیٹ ٹوگیدر، جیسے کہ عید ملن ہوتا ہے، اس میں امید کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے شامل ہوں گے۔ 18 اپریل بروز جمعرات بعد نماز عشاء عشائیہ کے ساتھ، ڈنر کے ساتھ، ہم نے بچوں کے لیے، صرف بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پروگرام رکھا ہے گیٹ ٹوگیدر، جس میں آئندہ کی کیا ہماری اسٹریٹجی رہے گی اور کس طرح سے اس کاررواں کو آگے بڑھانا ہے۔ خلیج کونسل روز اول سے اس بات کے لیے فکر مند ہے، بلکہ ہمارا تخیل ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں بچوں کی ہمت افزائی کی جائے، کاؤنسلنگ کی جائے، موٹیویٹ کیا جائے، تو اسی نسبت سے ایک پروگرام ہوگا۔ ساتھ میں یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں کرسنٹ اکیڈمی کے اشتراک سے انشاءاللہ ہمارا قافلہ آگے بڑھے گا۔ اس میں کس طرح سے پیش رفت ہوگی، وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہی دی جائے گی۔ بچوں کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا جائے گا، اور جو بچے اس تعلق سے انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہتے ہوں وہ رابطہ سوسائٹی سے بھی انشاءاللہ اپنا پروگرام کس طرح سے بنے گا اس کی معلومات لے سکتے ہیں۔ بہرحال جو یہ پروگرام کے تعلق سے ہم آگے بڑھے ہیں، یہ بھی بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا جتنے چینلز ہیں بٹکل کے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ خلیج کونسل کی طرف سے آپ گو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، شانہ بشانہ آپ کا تعاون رہتا ہے
اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی کاوشوں کو ملت کے لیے، قوم کے لیے، امت کے لیے کرنے کی جتنی بھی جد و جہد ہے اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ ساتھ میں آپ کی نالج میں ایک اطلاع ضروری دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ رابطہ سوسائٹی کے ذریعے ہماری قومی بہنوں کو ہنرمند بنانے کے لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا جو کہ ہمارے خلیج کونسل کے کانفرنس میں طے ہوا۔ اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے کنوینر ہمارے سادہ محمد سلیم صاحب ہیں۔ الحمدللہ ایک یہ بھی سلسلہ آگے بڑھا تو اس میں ہمیں اندازہ تھا کہ اس میں ہم آگے بڑھیں گے تو بمشکل ہمیں 10 سے 15 بچیاں ملیں گی، تو آگے بڑھنا بہترین ثابت ہوا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں بھی ہمارے میڈیا بہت بڑا رول رہا ان کا، اور ان کی جد و جہد اور سبوں کی کاوشوں سے آج ہمارے پاس 56 بچیاں سلائی کا کورس کر رہی ہیں، جس کے لیے ہم نے ایکسپرٹس کی خدمات کو لیا ہے۔ اس میں ہمارے پاس 2 ماہر ٹیلرنگ استادیوں کو ہم نے ریکروٹ کیا ہے، اور ان کے ہفتے میں بچیوں کے 3 کلاسز ہوتے ہیں، 2 گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے، تو الحمدللہ اس سے بھی استفادہ لیں گے۔ یہ بھی توقع ہے کہ امتحانات رہنے کی وجہ سے کئی ایک اسکول اور کالج کی طالبات حصہ نہیں لے سکی، تو ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اگر آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور اس کو منظم طریقے سے بنانے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے میزینین فلور میں علیحدہ ایک ڈپارٹمنٹ، ایک سیکشن ہی بنایا ہے جس میں الحمدللہ لفٹ اویلیبل ہے جانے کے لیے، ساتھ میں وہاں پر ہم نے ایئر کنڈیشن کا انتظام کیا ہے۔ باقی جتنی سلائی کڑھائی کے لیے جتنی مشینیں ضرورت تھی وہ سبھی دستیاب ہیں، اور آگے اس تعلق سے اور بھی کوئی مطالبات ہوں گے تو انشاءاللہ خلیج کونسل اس کو پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا اگر قوم کے لیے اور ہماری بچیوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے، وہ ہنرمند بنتی ہیں، تو ہمیں اس کارروائی کو آگے بڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور ساتھ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ رابطہ سوسائٹی شہر بھٹکل میں و اطراف میں جہاں بھی پانی کی قلت اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، ضرورت احباب کے مطالبے کے مطابق ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہر جگہ ہم پانی فراہم کریں۔ جو سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا تھا، کووڈ کے ایام میں اس کو آگے بڑھا نہیں پائے، گزشتہ سال الحمدللہ بہتر انداز میں ہوا، اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے جناب عبدالسمیع کولا صاحب کی کنوینرشپ میں رابطہ سوسائٹی کی طرف سے سال یوں لگ رہا ہے کہ گزشتہ سال سے زیادہ گرمی شدت سے ہونے کی وجہ پانی کا مطالبہ زیادہ رہے گا، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ انشاءاللہ جہاں بھی ضرورت پڑے رابطہ سوسائٹی کے آفس سے یا کنوینر صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ پانی دستیاب ہوگا۔ دوسری ایک اور بات آپ کے ذہن میں لانی ہے کہ امسال SSLC کے طلباء کو ہم نے ٹیوشن کا انعقاد کیا، اور اس کا استفادہ تقریباً 25 بچوں نے لیا، جو کہ میتھس، سائنس اور کنڑا کے لیے تھا۔ اس میں ہمارے 3 استادوں نے بڑی محنت دکھائی، بچوں کو کافی سہولت ہوئی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور آئندہ بھی چلے گا۔
ساتھ ساتھ آپ کے معلومات کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ تعلیم بالغان کے لیے ہم نے ایک کنڑا کورسز کا، اسپیکنگ کورسز کا انجمن کے سابق پرنسپل پروفیسر جناب ضمیر اللہ شریف صاحب کی خدمات ہمیں ملی اور 6 مہینوں تک یہ سلسلہ چلا اور اس میں تقریباً 18 سے 20 اسٹوڈنٹ استفادہ لیے۔ بہرحال ان چیزوں پر ہم خلیج کونسل گہری نظر رکھی ہوئی ہے کہ ہماری قوم کے نونہالوں کو کس طرح سے فائدہ پہنچے اور آگے جو چیلنجز ہیں اس کو سامنا کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے کیا سہولتیں میسر کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تخیل کو، اس کارواں کو، اس سوچ کو، اس عمل کو قبول فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے اور بھٹکل والوں کو اس کا پورا فائدہ نصیب ہو۔ گزشتہ جو یہ UPSC کا جو تہیہ لے کے نکلے تھے اس میں ہمیں دیکھیے جب کام پر جاتے ہیں تو دقتیں آنا ظاہری بات ہے، دقتیں آئیں گی۔ ہمیں بھی آگے جانے سے دقت اس بات کی آئی جو سب سے بڑا چیلنج نکلا کہ اب ان بچوں کو یہاں سے دلی تک کیسے پہنچائیں اور ان کو یہاں رہتے ہوئے اس ماحول میں اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے وہ کس طرح سے وہاں استفادہ لیں، یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا۔ اس تعلق سے ہماری ایک کرسچن اکیڈمی کے ساتھ اچھی میٹنگ رہی، اس میں کئی ایک نظریات آئے سامنے، کمیٹی کے ممبران بھی تھے، ہمارے صدر صاحب اور عہدیداران بھی تھے، تو اس میں طے پایا کہ ایک نتیجے پر پہنچے کہ بھائی کسی کو اگر ہم ہائر کر کے یہاں لاتے ہیں تو وہ آدمی یہاں بچوں کو یہاں بیٹھے ٹریننگ دے سکتا ہے، کیونکہ وہاں دلی جا کے بیٹھنا آج ضروری نہیں ہے۔ آج وہ جب باہر نکلتے ہیں، جب وہ پورا کا پورا مائنڈ سیٹ اپ بنتا ہے تب جا کے دلی بیٹھنا ہوتا ہے، تب ہم 1 to 1 لے سکتے ہیں۔ اب یہاں اتنے بچوں کو وہاں لے جانا ہے، ان کی پڑھائی یہاں پر مسئلہ، وہاں رہنے کا کیمپس کا مسئلہ، وہاں آمد و رفت کا ٹریول کا، یہ بڑا ہمارے لیے سوالیہ نشان بنا۔ لیکن اس کے لیے ہم نے بہترین ایک طریقہ کار سوچنے کا نظریہ رکھا، تو بات سمجھ کی پہلے تو یہ آئی کہ بھئی کسی ایسے آدمی کو مقرر کریں جو کہ اس میں ایکسپرٹ ہو، یہاں پر باقاعدہ بچوں کو ہفتے میں 1 مرتبہ کلاسز لیں، اور یہاں خاص کر کے کلاسز ضروری نہیں ہوتے، یہاں ضروری ہوتے ہیں بچوں کو فیڈ بیک اور بچوں کو تیار کرنا ٹائم ٹو ٹائم۔ آپ ہفتے میں لے لیں یا 2 ہفتے میں لے لیں، ان کو پوری باتوں کی آگاہی دینا، کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ زوم کا سلسلہ رکھتے ہیں، زوم بھی اوکے، ناٹ کمپلیٹلی فائن، وہ اس کے لیے پورا صحیح نہیں ہوتا۔ ہم نے بڑی سوچ رکھی اس بارے میں، تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی بڑے مہنگے پڑتے ہیں، جو آدمی کو لانا دلی والوں یا UP والے وغیرہ وہاں سے لانا ہوتا ہے، یہاں پر آدمی نہیں مل سکتے۔ اب خدا نخواستہ وہ آدمی یہاں آئیں گے، آنے کے بعد اپنی سروس دیں گے تو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا۔ یہاں آنے کے بعد وہ میڈیکل لائن دیکھو یا کسی اور لائن کو دیکھو، یہاں آنے کے بعد لوگ اپنا خود کا وہ بنا لیتے ہیں، کچھ عجیب سا ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی سامنے نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب فیصلہ بلکہ ان کے سامنے ہی رکھا ہے کہ کوئی تیسرا رستہ نکالنا، تیسرا وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شاید اس میں ہمیں کامیابی ہوگی۔ اس کو میں وضاحت کے ساتھ نہیں بتانا چاہتا۔ بچے یہاں رہتے ہوئے ان کو یہ کلاسز جاری رہیں، دوسرا زوم پر بھی رہے، فزیکل بھی رہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے اٹیچ رہیں، اس چیز سے اٹیچ رہیں۔ اٹیچ رہنے کے بعد خاص کر کے جو آئے ہوئے تھے یہاں پر ایکسپرٹ، ان کی بھی شرکت ہو یہاں کم سے کم مہینے میں 2 مرتبہ۔ تو اس نظریے سے اگر جائیں گے تو امید ہے کہ ہمیں
اس میں کامیابی ملے گی، ورنہ ہم ایک پروگرام بنا کے چلیں گے، اس پہ کام نہ ہو پائے گا اور وہاں کے وہاں رہ جائے گا. ہمیں وہاں ٹھنڈے بکسے میں قطعی نہیں رکھنا ہے، بالکل نہیں رکھنا ہے. اس کے لیے ہم ایکٹیو ہو کے کام کریں گے اور اس پر پورا کا پورا فوکس رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ہمیں اللہ کرے کہ کوئی اس کام میں اتنا آگے جائے کہ ہمیں ایک دو رزلٹ مل جائیں گے نا، ڈیفینیٹلی بچوں کو دلچسپی اپنے آپ آ جائے گی اور راستے کھلتے جائیں گے. دلی میں کیمپس کا مسئلہ، رہائش کا مسئلہ، سفر کا مسئلہ، سب کچھ ہو جائے گا. بس ایک دو بن جائے تو قوم کو پتہ چلے کہ ہاں ہو رہا ہے، تو بچے بھی جو ذہین ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور جن کو دلچسپی نہیں ہے وہ بھی آ جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہمارا بہترین UPSC کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھنے میں ہمیں تقویت ملے گی. اس کے بعد کافی اسٹڈی کی. اس کے کنوینر پہلے ہماری یونس قاضیہ صاحب تھے اور میری ان کی بات چیت رہتی تھی. اس کے بعد ہم نے سوچا دیکھا کہ اب بٹکل میں پہلے والا ماحول نہیں ہے. رابطہ کلینک کا جہاں تک تعلق ہے آج ضرورت ہے، لیکن اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ہوا کرتی تھی. آج ہمارے کتنے کئی ایک یہاں پر ہاسپٹل یا نرسنگ ہوم ہوئے ہیں، وہاں پر وہ ماہر ڈاکٹرز کو لا رہے ہیں. ہم بھی لانا چاہتے تو ہمیں چیلنجز زیادہ آئے، کیونکہ MD کے بغیر ہم کلینک چلانا تقریباً نہ کے برابر ہے، اور ان کو لانا ہے تو ان کے لوازمات ہیں، ان کے اخراجات ہیں، ان کے کچھ اپنے ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی انٹرٹینمنٹ ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بڑا ایک اسی میں تھے کہ ہم کیا کیا جائے. گزشتہ جولائی میں اگست میں ہماری جو کانفرنس ہوئی اس میں اثر نو کمیٹی کی ترتیب ہوئی ہے. اس کے کنوینر ہمارے قمر سادہ صاحب ہیں. وہ انشاءاللہ میرے خیال سے اگلے ہفتے یا 10-12 دنوں بعد وہ آ رہے ہیں، خصوصاً اس کام کے لیے آ رہے ہیں. اور انہوں نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ اس کو کس طرح سے اثر نو ریٹین کیا جائے، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اسٹڈی کریں گے، اور کوئی بہترین نتیجے پر پہنچنے کی ہماری جستجو رہے گی. لیکن اتنا آسان نہیں لگ رہا. آپ کے لیے ہونا چاہیے کہ آپ کی جو یہاں پر جو ویڈیو میں آپ کے طاہر صاحب یا ہمارے مولانا جو آپ پوچھیں تو کتنے لوگ اور آتے تھے، ہر دن کیا لوگ آتے یا نہیں آ رہے تھے، کتنا لوگ ریڈنگ کر دو. ہمیں اس بات کا اندازہ ہے. اب دیکھیے ہم چائلڈ اسپیشلسٹ کا ہم نے ایک سوچا تھا کہ بچوں کے لیے ہم رکھیں گے، تو اس اتفاق سے کسی صاحب کو ہم نے رابطہ کیا ہمارے آنے کے بعد، ہم ذمہ داری لینے کے بعد. انہوں نے کہا کہ اٹ از ٹو لیٹ، اگر آپ ہمیں پہلے کہہ دیتے تو ہم رابطہ کے لیے قربان ہو جاتے، قوم کے لیے قربان ہو جاتے. انہوں نے اپنی ایک بنائی کلینک بنائی یا خود کا ایک سیٹ اپ بنایا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بچوں کے لیے یا باقی امراض کے لیے طبی سہولیات دینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن بس مسئلہ وہی ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بیڈ ریڈن کا جو سلسلہ ہے، وہ جو ہم نے کام کیا تھا، جو ڈاکٹر وسیمہ کی نگرانی میں، وہ کنوینر بھی تھی اور وہ انہوں نے چارج بھی لے لیا، اور امید سے بڑھ کر انہوں نے خدمات انجام دی، اس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے. اس کے لیے ہمارا سلسلہ یہ بنا ہے کہ ہم ان کو جو بیڈ ریڈن ہے، اگر انفارمیشن ہمیں آتی ہے تو ان کو ہم میڈیسن پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی ہے. باقی جو بھی سہولیات ان کو درکار ہے، وہ ڈاکٹر وسیمہ مسکن میں رہتے ہوئے بھی ان کاموں پر وہ توجہ دی ہوئی ہے اور اس پر وہ لگی ہوئی ہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا ہم تعاون کریں اور کریں گے انشاءاللہ. بیڈ ریڈن پیپل